ابن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء وإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. ہم سے حدیث بیان فرمایا ہارون ابن معروف اور ابو الطاہر اور احمد ابن عیسیٰ نے، وہ سب فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا ابن وہب نے، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی عمرو ابن حارث نے، وہ حضرت عبد ربی ابن سعید سے، وہ حضرت ابو زبیر سے، وہ حضرت جابر ابن عبداللہ سے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہو قال، انہوں نے فرمایا لکل داء دواء، ہر بیماری کی ایک دوا ہے، وَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، تو اگر بیماری کی دوا صحیح ہو گئی، اصیبہ یعنی صحیح طور پر پا لیے دوا بیماری کی، تو برأ بإذن اللہ عز وجل، تو اللہ کے اذن سے اس بیماری سے شفایاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. کیا سمجھ میں آیا؟ اس حدیث پاک کے صراحت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر بیماری کی دوا اللہ تعالیٰ نے قدرت میں پیدا فرمائی. یقیناً جو ہے بدمزاجی پیدا کرنے والی چیزیں اگر ہیں دنیا میں، تو پھر مزاج کو بحال کرنے والی چیزیں بھی دنیا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے، اب کچھ بیماریوں کو لے کر کے ہم حکیموں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دوائی تو ملتی ہے، مگر پھر بھی وہ ہمیں شفایاب نہیں کرتی. تو آپ یہ جان لیں کہ یہ اس وجہ سے جو شفایابی نہیں ملتی ہے، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث پاک میں جو باتیں ہوئیں وہ 100% حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کو دوائی یا جو ہمارا علاج کر رہے ہیں وہ طبیب یا پھر وہ حکیم اس مداوات کی طرف حقیقت میں رسائی نہیں کر پاتا ہے، اسی وجہ سے اس کی دوائیوں سے ہمیں شفایابی نہیں ملتی. ورنہ حدیث پاک اپنی صراحت کے حساب سے یقیناً صحیح اور درست ہے، 100% یقینی ہے. ٹھیک ہے. جی. یا تو یعنی حکیم نے جو دوائیاں دی وہ غیر مناسب ہوتی ہیں، یا پھر جو طریقہ علاج اس نے استعمال کیا وہ غیر مناسب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو کسی کے علاج کی بنیاد پر شفایابی حاصل نہیں ہوتی. ورنہ دوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے مقرر فرمائی. پھر فرمایا فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یقیناً یہ والا جملہ تو اور اس بات کی وضاحت اور صراحت کر دے رہا ہے کہ اگر ہمارا علاج اور ہمارا طریقہ علاج یا پھر ہمارے مداوات اگر صحیح ہو جائیں تو اللہ کے اذن سے وہ صحیح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوائی یا علاج دنیا کا کوئی بھی فرد کرے، شفا یابی دینا اللہ کے جو ہے دستے قدرت میں ہے. اگر وہ چاہے کہ فلاں شخص اسی بیماری میں مبتلا رہے تو دنیا کی کوئی دوا اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جی. اور اس حدیث پاک سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تداوی مستحب ہے، یعنی علاج کروانا مستحب ہے. ٹھیک ہے. جی. اب اس حدیث پاک میں ان مبالغہ آرائی کرنے والے صوفی جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں ان لوگوں کا رد ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تداوی کی ضرورت نہیں، علاج کرنے کی ضرورت نہیں، تقدیر خداوندی میں جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا. جو ایسا کہتے ہیں ان لوگوں کا کیا ہے؟ رد ہے. ٹھیک ہے. ہاں. تو پھر ان کا رد یوں بھی کیا جا سکتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قضا اور قدر ہمارے حق میں کیا ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے، تو پھر دعاؤں کی مشروعیت کیوں ہے؟ دعائیں کیوں کرنی چاہیے؟ انسان مصیبت میں دعائیں کیوں کرے گا؟ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہ ہو کر رہے گا، ہم دعا کیوں کریں؟ تو یہ بات یاد رکھ لیں، تقدیر جو ہے 3 قسموں کی ہے. تقدیر مبرم ہے، تقدیر شبیہ بالمبرم ہے، اور تقدیر معلق. تیسری جو قسم کی تقدیر ہے تقدیر معلق، یقیناً وہ کسی نہ کسی نیک عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک انسان کو پریشانی آئے گی، لیکن اگر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں صدقات و خیرات کرے
یا پھر اگر وہ بیمار ہے تو اس کے لیے یہ معلق کیا گیا ہوا رہتا ہے کہ اگر وہ علاج کرائے تو وہ بیماری سے چھٹکارا اس کو حاصل ہو سکتا ہے. تو یقیناً تقدیر معلق تو کم سے کم ٹل سکتی ہے نا. جی ہاں تو اسی لیے تداوی کو جو تداوی کے جو منکرین ہیں ان کے لیے اس حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ رد بھی ہے. اور اللہ کے حبیب نے ایک اور حدیث پاک میں تداوی کا حکم باضابطہ سنن اربعہ میں، یعنی سنن اربعہ سے مراد سمجھ رہے ہیں نا، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یعنی ابو داؤد. اس میں حدیث پاک ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. حضرت اسامہ ابن شریک فرماتے ہیں کہ كنت عند النبي وجاءت الاعراب فقالوا يا رسول الله انا تداوي فقال نعم يا عباد الله تداووا. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کچھ اعرابی آئے، پوچھا، دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا ہم علاج کروائیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو علاج کرواؤ. فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد وما هو قال الحرب. سرکار نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے. عرض کیا وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا وہ بڑھاپا ہے. بڑھاپے کے لیے کوئی دوا نہیں، بڑھاپا آنا ہے تو آئے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیے تو اس سے سمجھ میں آ گیا کیا بات. آگے دیکھیے، ہم سے حدیث بیان فرمایا ہارون ابن معروف اور ابو طاہر نے، وہ دونوں فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا ابن وہب نے، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی عمرو ابن حارث نے کہ بے شک حضرت بکیر نے ان سے حدیث بیان فرمائی، اور بے شک عاصم ابن عمر ابن قتادہ نے ان سے حدیث بیان فرمائی کہ بے شک حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مقنع کی عیادت فرمائی. پھر فرمایا لا ابرح حتی تحتجم، لا ابرح حتی تحتجم، میں آپ کے پاس آتے رہوں گا، آپ کی عیادت کرتا رہوں گا جب تک کہ آپ حجامہ نہ کروا لیں. کیا نہ کروا لیں؟ حجامہ. فإني سمعت رسول اللہ یقول ان فیہ شفاء، کیونکہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک حجامہ میں شفا ہے. ان فیہ شفاء یعنی فی الاحتجام. ٹھیک ہے. جی اور یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ان افضل ما تداویت به الحجامۃ، فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین علاج جو کچھ بھی علاج کرواتے ہیں ان میں سب سے افضل جو ہے حجامہ ہے. ٹھیک ہے. جی اور اہل معرفت والے یہ کہتے ہیں یہ جو حجامہ کا حکم ہوا یہ اہل حجاز سے ہے، یا پھر اہل حجاز کی طرح جو دوسرے علاقوں میں، اس لیے کہ حجاز مقدس ہو چاہے دوسرے مقامات ہوں وہ گرم بلاد سمجھے جاتے ہیں، یعنی گرم علاقے سمجھے جاتے ہیں، اور گرم علاقوں میں رہنے والے شخصوں لوگوں کا جو خون ہوتا ہے وہ بڑا رقیق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا بدن جو ہے گرمی سنبھال کر ان کا باطن بدن سے خون جو ہے ظاہر بدن پر آ جاتا ہے، اس لیے ان کے چہرے اور ان کے بدن گورے چٹے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت حجامہ یعنی پچنا. حجامہ پچنا، وہ جو کپنگ کرتے ہیں نا، پچنا، ہاں وہی. آئی بات سمجھ میں؟ جی خیر آگے دیکھیے. تو حجامہ ایک اچھا طریقہ کار ہے علاج کا، اس کے کئی فائدے ہیں، جس کا خون جو ہے اس طریقے سے گرم علاقوں میں رہنے والوں کو جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے پچنا بہت ہی اچھا علاج کا طریقہ ہے. اور جن لوگوں کو دیگر بیماریاں جیسے جس کے اندر نسوں کی پرابلمز ہیں، نسوں کے بلاکیجز ہیں، ان کے لیے بھی حجامہ بہت ہی فائدہ مند اور کارگر ثابت ہوتا ہے. اور جن کا خون بڑا سخت اور بہت ہی گاڑھا ہو ان کے لیے بھی یہ خون بڑا سخت یہ حجامہ بہت ہی زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے. آگے دیکھیے
مجھ سے حدیث بیان فرمائے نصر بن علی الجہضمی نے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان فرمائی میرے والد نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے عبد الرحمن ابن سلیمان نے، وہ حضرت عاصم ابن عمر ابن قتادہ سے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس حضرت جابر ابن عبداللہ ہمارے گھر میں تشریف لائے، ورجل یشتکی خراجا به او جراحا، اور ہمارے گھر میں ایک ایسا شخص تھا جو جس کو پھوڑیوں کی شکایت تھی یا پھر کچھ زخم تھا، یعنی ان کے بدن میں کچھ زخم تھے. فقال ما تشتکی، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ آپ کو کیا شکایت ہے؟ قال خراج بی، فرمایا کہ میرے بدن پہ بہت ہی پھوڑی پھنسیاں نکلتی ہیں. قد شق علیہ، وہ مجھ پر بڑی دشوار گزار ہیں. فقال یا غلام، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا اے لڑکے، ائتنی بحجام، حجام کو لاؤ، پچنا لگانے والے، یعنی جو اس کی جو اس طریقے کار سے علاج کرتا ہے اس کو بلاؤ. ٹھیک ہے. جی فقال له ما تصنع بالحجام، تو حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا کہ آخر آپ حجام کا کیا کریں گے؟ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، آپ کیا کریں گے حجام کا؟ قال اريد ان اعلق فيه محجما، فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ نے کہ میں تمہارے ان پھوڑیوں میں محجم لگاؤں گا، کپس لگاؤں گا، جن کے ذریعے حجامہ کرتے ہیں میں وہ لگاؤں گا. قال واللہ ان الذباب لیصیبنی او یصیبنی الثوب، فرمایا آپ کپنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں، سوئیاں چبانے کی بات کر رہے ہیں، یقیناً میرے اس زخم پر ایک مکھی بیٹھتی ہے تو بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے. او یصیبنی الثوب، یا پھر میرے بدن پہ جہاں پھوڑی لگی اس پہ کپڑا بھی لگتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے. فیؤذینی، حجام اگر چبھائے گا کاٹے گا تو اور پریشانی ہوگی. ویشق علیہ، یقیناً مجھ پر یہ شاق گزرے گا. فلما رأى تبرمه من ذلك، پھر جب حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تبرم دیکھا، تبرم بمانا تھوڑا، نہیں، تبرم کا معنی ہے ان کا جھڑکنا، ان کا اس طریقے سے ہچکچانا، یعنی پچنا لگوانے سے ہچکچانے کو جب دیکھا، قال فرمایا انی سمعت، یقیناً آخری مرحلہ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا یقیناً اب کوئی بھی بات ہو اللہ کے حبیب کے حوالے سے اگر کہہ دی جائے تو وہ زمانے خیر القرون سے قریب تھے، اللہ کے حبیب کی بات سن کر وہ یقیناً مان جاتے. اس لیے اخیر میں یہ مرحلہ حضرت جابر بن عبداللہ نے استعمال فرمایا کہ بے شک میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان کان فی شیء من ادویتکم خیر، کہ اگر تمہارے علاجوں میں کسی میں اگر بھلائی ہے تو ففی شرطت محجم، تو وہ محجم کے چبھانے میں ہے. شرطہ یعنی ہاں، وہ ان کے پاس جو نشتر وغیرہ ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کاٹنے والے، اس سے جو چبھانا ہوتا ہے اس کو شرطتن کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس نشتر کو عربی میں مشرت کہتے ہیں، مشرت یا محجم بھی کہتے ہیں. ہاں. اور شربت من عسل، تین طریقے کا علاج بتایا. ایک تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر تمہارے علاجوں میں سب سے بھلا کوئی علاج ہے تو وہ محجم یا پھر اس نشتر کا چبھانا ہے، اور شربت من عسل یا پھر شہد پینا ہے، او لذعت بنار یا پھر آگ سے داغنا. پہلے زمانوں میں زخم وغیرہ جو ہے تلوار وغیرہ سے، جو چونکہ جنگ وغیرہ کا زمانہ تھا، جب جنگ ہوا کرتے تھے تو زخم ہوتے تھے تو ان کو جب یہ زیادہ گہرے زخم نہیں ہوتے تھے تو ان کو داغ دیا جاتا تھا تاکہ وہ چمڑی آپس میں مل جائے. ٹھیک ہے. بہت بڑا بہت چوڑائی میں اگر پھٹا ہوتا تو اس کو سلتے، اس کے بعد داغتے اس کو. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس سے شاید پہلے پڑھا ہے کہ جانور کے چہرے کو داغنا، داغنے کے تعلق سے ہم نے تو اس میں ممانعت آئی ہے. میں نے اس میں مسئلہ بھی بتایا کہ انسان کے بدن کے کسی بھی حصے کو داغنا جائز نہیں، اور دیگر جانوروں کے چہرے پر داغنا جائز نہیں، حرام ہے نا. یہ سنا تھا، آپ نے پڑھا تھا. یہاں پر داغنے کا حکم ہو رہا ہے تو دونوں میں کیسے آپ جو ہے مطابقت لائیں گے، کیسے آپ ان دونوں میں موافقت کریں گے؟ تو فرمایا جاتا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر داغنا کسی زینت اور کسی علامت کے لیے تھا جو کہ حرام تھا، انسان کے لیے تو کسی بدن کے کسی حصے میں یہ جائز نہیں تھا. ہاں، یہاں البتہ جو یہ کہا جا رہا ہے داغنے کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے تو یہ بطور علاج ہے،
یعنی بغرض شفا ہے، تو یہاں پر اس کے لیے جائز ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اکرم نے فرمایا وما احب ان اکتبی قال فجاء بحجام فشرطه فذهب. ٹھیک ہے. جی. وما احب ان اکتبی، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ناپسند ہے کہ کسی مریض کو جو ہے داغنے سے علاج کیا جائے، کیونکہ یعنی تھوڑا یقیناً تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس میں کئی کے اندر. اگر کوئی کڑوی چیز پینے بول دے تو ایک وقت کے لیے وہ پی لے گا، لیکن اس کے بالمقابل اگر داغنے کے ذریعے علاج کرنے کا اگر کوئی کہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے نا. جی. اب یہاں پر 3 طریقے کے معالجات کا ذکر ہوا، ایک جو ہے وہ حجامہ، اور دوسرا جو ہے لذات النار، اور تیسرا جو ہے شربت الاصل. اب یہ ضروری نہیں کہ انہی تینوں کے اندر جو ہے علاج منحصر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ 3 جو ہیں یہ ان تینوں میں جو حصر کیا گیا یہ حصر اضافی، اور یہ اسلوب بلاغہ میں سے ایک اسلوب ہے. ٹھیک ہے. جی. ہاں، اور بھی طریقے کار ہو سکتے ہیں علاج کے. اب آپ اس میں یہ ابن القیم کی کتاب اگر پڑھیں، کتاب الطب کے اندر، تو الطب النبوی، علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب الطب النبوی ہے، اگر آپ اس کو اٹھا کر پڑھیں گے اس میں بیماری کی قسمیں امتلائیہ ہے، دمویہ ہے، صفراویہ ہے، بلغمیہ ہے، سودائیہ ہے، اس طریقے کی بیماریوں کی کئی تقسیمیں کی گئی ہیں. ان کے علاج کا مختلف انداز بھی اس میں انہوں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. عربی اس میں کو سمجھنے کے لیے عربی میں ہاں، ہر بیماری کے لیے انہوں نے الگ الگ طریقے سے جو ہے شہد کے ذریعے، حجامہ کے ذریعے، فسد کھولنے کے ذریعے، اور جو ہے داغنے کے ذریعے، مختلف طریقوں سے انہوں نے اس میں علاج. اب ضروری نہیں کہ داغا جائے یا شہد کو ڈائریکٹ پلایا جائے، شہد کو ہلکا کر کے پلایا جائے، اس میں کوئی اور چیز ملا کر پلایا جائے. اس میں بہت ساری قسموں کی چیزیں انہوں نے بیان فرمائی، جس کے لیے ایک مختلف اور مستقل ایک وقت درکار ہے جو ہمارے پاس نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جی حضرت. ہاں. یہ کئی کی حقیقت کیا ہے، وہ کرتے کیسے ہیں؟ لوہے کو یا چاقو وغیرہ کو، چپٹی کوئی چیز کو اس کو گرم کر کے موضع علم میں یا پھر موضع مصاب میں، موضع جراحہ میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی. ہاں. اور اس باب کی حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے، یعنی ما احب ان اکتوی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی سامنے ظاہر ہو رہی ہے. اللہ کے حبیب یقیناً یہ بہت زیادہ ہی تکلیف دہ علاج کا طریقہ ہے نا. جی. دوسری حدیثوں میں بھی اللہ کے حبیب کا فرمان ہم کو ملتا ہے وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيْ، میں اپنی امت کو داغنے کے ذریعے علاج کرنے سے منع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہ ہو تو اب کوئی صورت نہیں ہے. اور دوسری جانب میں کچھ کئی ایسی حدیثیں بھی ہیں جہاں اللہ کے حبیب نے داغنے کی اجازت مرحمت فرمائی. ہاں، وہاں جہاں اجازت مرحمت فرمائی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اجازت مرحمت فرمائی کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی اور علاج تجویز نہیں فرمایا اس کے لیے، وہی ایک علاج، طریقہ علاج تھا. اس لیے آئی بات سمجھ میں؟ جی. خیر، چلتے ہیں آگے. تو یہ 3 طریقے علاج جو ہے اسی میں منحصر نہیں کیا جا سکتا، اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ہم سے حدیث بیان فرمائے قتیبہ ابن سعید نے فرماتے ہیں، ہم سے حدیث بیان فرمائے لیث نے تحویل السند، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے محمد بن رمح نے فرماتے ہیں ہمیں خبر دی لیث نے حضرت ابو زبیر سے، حضرت جابر سے کہ بے شک حضرت ام سلمہ نے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجامہ کی اجازت طلب فرمائی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو یہ حکم فرمایا کہ وہ حضرت ام سلمہ کا حجامہ کر دیں. ٹھیک ہے. جی.
یہ ابو طیبہ کون ہے؟ یقیناً حضرت ام سلمہ کے محرم ہوں گے، ہے نا؟ جی اور استعذرت رسول اللہ فی الحجامہ، یہ والا جملہ یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے، جیسے کہ امام قرطبی فرماتے ہیں يدل انه لا ينبغي للمرأة ان تداوي الا باذن الزوج. کیا بتا رہی ہے؟ یہ بات بتا رہی ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر علاج کروائے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں کیونکہ یقیناً یہ حجامہ جو ہے مباشرت غیر کا سب سے اعلیٰ ترین جو ہے سبب ہے، کیونکہ اس میں دوسرے جو ماہر ہو اس کے پاس جانا ہے. ہاں اگر جو ہے اجنبی ہو تو یقیناً بری بات ہے کہ نہیں؟ جی اور حضرت ابو طیبہ کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے انہ اخوہا من الرضاعہ، حضرت ابو طیبہ جو ہیں یہ حضرت ام سلمہ کے رضائی بھائی تھے، یا پھر راوی فرماتے ہیں یا پھر محدثین فرماتے ہیں یا تو حضرت ابو طیبہ جو ہیں یہ غیر محتلم تھے، یعنی بالغ نہیں تھے. جی ٹھیک ہے. قال حسبت انه قال كان اخاها من الرضاعه او غلاما لم يحتلم. وہی آگے راوی خود فرما رہے ہیں، دیکھیے حسبت انه قال، میرا گمان ہے کہ انہوں نے مزید یہ بھی فرمایا کہ وہ ان کے رضائی بھائی تھے یا پھر نابالغ لڑکے تھے، ٹھیک ہے؟ جی آگے دیکھیے ہم سے حدیث بیان فرمائی یحییٰ ابن یحییٰ نے اور ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے، انہوں نے فرمایا حضرت یحییٰ نے اخبرنا کہا. اس حدیث میں آنے والے الفاظ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کے ہیں، اور دوسرے دونوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو معاویہ نے حضرت اعمش سے، وہ حضرت ابو سفیان سے، وہ حضرت جابر سے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کے پاس ایک طبیب کو بھیجا، فقطع منہ عرقا ثم قواہ علیہ، ایک طبیب کو بھیجا، فقطع منہ عرقا، ایک یعنی انہوں نے اس میں سے ایک نس کاٹی وہ طبیب نے، پھر اس کے بعد کیا کیا، ثم قواہ علیہ، پھر اس نس کو کیا کر دیا، داغ دیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس سے تقویت کے ذریعے یا پھر داغنے کے ذریعے علاج کے جواز کا ثبوت بھی ملتا ہے. بس باقی کے ہم حدیث پاک کل پڑھیں گے. حاضری لے لیتے ہیں.